الحمد للہ المحمود بنعمته المعبود بقدرته المطاع بسلطانه المرہوب من عذابه وشتوته والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین وبعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا صدق اللہ العظیم وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ منبر نور پر تشریف فرما باوقار علماء ذوی الاحترام، ائمہ مساجد، اساتذہ مدارس اسلامیہ، بالخصوص اہل بیت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، شعراء کرام، میرے سامنے بیٹھی ہوئی پیاری پیاری سنی عوام، پردہ نشی خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میں سب سے پہلے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے ہم سب کو اکٹھا ہو کر کے اپنے محبوب کی میلاد منانے کی توفیق عطا فرمائی۔ بالخصوص یہ بنگالی بیکانیر جلسہ کمیٹی کے زیر اہتمام میرا شہر بیکانیر میں آنا ہوا، میں اس کمیٹی کے تمام ممبران کو اور تمام احباب کو مبارکبادی پیش کرتا ہوں کہ اللہ نے آپ کے حصے میں میلاد میں خرچ ہونے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اور میرا تعلق ایسے کچھوچا مقدسہ سے ہے اور گجرات میں بھی رہنا ہوتا ہے، تو ہم کچھوچا والے اتنا ضرور جانتے ہیں کہ ہمارا بنگال سے کتنا گہرا تعلق ہے، جو اگر چند جملوں میں عرض کروں، میں اکثر بنگال میں کہا کرتا ہوں تقریروں میں کہ بنگالی کیسا بھی ہو لیکن اس سے ہمیں بے پناہ محبت ہوتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضور غوث العالم تارک السلطنت محبوب یزدانی میر احد الدین سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی سامانی نور بخشی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی زندگی کے تقریباً 11 سال بنگال کی دھرتی پر گزارے، اور ہم لوگ جو ہیں ہمارے خانوادے میں خاص طور سے ناشتے میں بھی لوگوں کو چاول کھانا پسند ہے، تو جب تک میں بنگال نہیں گیا تھا میں کنفیوز رہتا تھا کہ ہم لوگ کو چاول اتنا کیوں پسند ہے، بھات اتنا چاول پسند کیوں ہے۔ بنگال جانے کے بعد پتا چلا کہ جو بنگال میں رہے گا اس کو بھات کھانا ہی پڑے گا، اور بنگالیوں سے محبت ہے کیونکہ میرے مخدوم نے وہاں اپنی زندگی کا ایک بڑا حصہ گزارا ہے، اور آپ کے پیر و مرشد حضرت شیخ علاء الحق پنڈوی بھی بنگال سے تعلق رکھتے تھے، اور ان کا بے پناہ فیض رہا ہے۔ اور تاریخ کے حوالے سے دیکھا جائے تو بنگالیوں پر کبھی بھی اگر کوئی اپنا دبدبہ بنانا چاہا ہے تو تاریخ گواہ ہے کوئی بھی بنگالیوں پر دبدبہ نہیں بنا پایا ہے۔
बंगाली अपना दबदबा लोगों पर बना दिया करते हैं। हाँ, ये भी तारीख में है। ये आप चाहे भारत की हिस्ट्री पढ़ लो, चाहे अपने बांग्लादेश की हिस्ट्री पढ़ लो, चाहे वेस्ट बंगाल की पढ़ लो, हर जगह कुर्सियां डगमगाई हैं, लेकिन बंगाल में नहीं डगमगाया है मामला। हाँ, ये बंगाली की खुददारी होती है। बहरहाल मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ। एक बार सारा मजमा जी लगा करके, ईमानदारी के साथ, मोहब्बत के साथ, इश्क में डूब करके बावाज़ बुलंद दुरूद पाक पढ़ ले। मौलाना मोहम्मद वाला अली सैयदना मौलाना मोहम्मद कमा तुहिब्बु व तुरज़ा व तुसल्ली अलैहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक बार और जी लगा करके बावाज़ बुलंद पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तुरज़ा व तुसल्ली अलैहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मुझसे क़ब्ल माशाअल्लाह नात खां हज़रात ने बड़े प्यारे अंदाज से कलाम पढ़ा। जी तो हो रहा था ये पढ़ते रहें और हम सुनते रहें, और उनके पढ़ने के दरमियान मेरा भी मूड बना हुआ है। जबकि अभी ईद मिलादुन नबी के जलसे में तकरीबन 1-2 ही बार कहीं नात पढ़ी हमने, लेकिन आज इन्होंने इतना शानदार पढ़ा है। और मैक भी कादरी और रज़वी मैक है। कहीं से घुसपैठ हो नहीं पाई है किसी की। कादरी भी है और रज़वी भी है माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। तो अगर आप लोग की इजाज़त हो तो 2-3 शेर अर्ज करूं मैं? नहीं, सुनने का मूड है कि नहीं आप लोगों का? हाथ उठा के बताएं जो घर जाएंगे। सुनेंगे आप लोग? तो सुनने के मूड में बावाज़ बुलंद दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मद कमा तुहिब्बु व तुरज़ा व तुसल्ली अलैहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। देखिए, महफिल का रंग देखते हुए चंद अशआर आपकी समात के हवाले करते हैं। मैं कोई नात ख़्वाह नहीं हूँ, बस उनके पढ़ने के अंदाज को देख के मुझे भी एक जज्बा जाग गया कि आज मैं भी कुछ खिराज अकीदत हुजूर की बारगाह में पेश कर दूं। और किस अंदाज से ये सारे बंगाली हो, राजस्थानी हो, गुजराती हो, यूपी हो, सबकी आवाज़ है इस कलाम में इंशाअल्लाह तबारक व तआला। एक बार बात से बुलंद कर दे, या रसूल अल्लाह। इस करम का करो शुक्र कैसे, इस करम का करो शुक्र कैसे अदा, जो करम मुझ पे मेरे नबी ने किया। मैं सजा हूँ सरकार की महफिल, मुझको है हमसे रब ने बरी कर दिया। मेरी बात यही है, तेरी बात करते मेरी बात। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे प्यारो ये हुजूर की मिलाद की महफिल है। जो सोचोगे वो अल्लाह अता फरमाएगा। सोच लो हुजूर हमें आप आले रसूल के साथ मदीना बुला लें। और बुलंद आवाज से बोलो। तो जब मदीना जाएंगे तो क्या जुमला कहेंगे इंशाल्लाह? इस करम का करो शुक्र कैसे अदा, जो करम मुझ पे मेरे नबी ने किया। मैं सजा हूँ सरकार की महफिल, मुझको आका ने तैबा बुला लिया। मेरी बात यही है, तेरी बात करते मेरी बात यही है, मेरी बात यही है, तेरी बात करते मेरे शहर में आओ। तेरी बात
پڑھتے پڑھتے صلی اللہ تیری نعت پڑھتے پڑھتے تیرے شہنشاہ میں آؤں لمحہ لمحہ نبی کی عطا میں مولا سے کیا یہ کم ہے کہ میرے خدا نے مجھے اپنے محبوب کا امتی کر دیا یہ کم ہے کہ میرے خدا نے ہمیں اپنے محبوب کا امتی کر دیا اس کرم کا کرو شکر کیسے ادا سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت آمد مصطفیٰ درود پاک پڑھ لیجیے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرات گرامی میں نے جس تلاوت قرآن آیات کا ذکر کیا اس میں اللہ تبارک و تعالی اس میں یہ پہلے سٹینڈ والا صحیح رہتا تھا سسٹم جب کبھی جذبات میں تقریر میں آؤ نا تو جو مین جملہ ہوتا وہ ریکارڈ نہیں ہو پاتا اور پبلک سمجھ نہیں پاتی یہ کیا ایسا سٹینڈ ہے چاروں طرف کام کرتا رہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نوجوانوں کی خاص توجہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا یقیناً کیا یقیناً اللہ نے مومنوں پر احسان کیا سبحان اللہ بولے اللہ نے کس پر احسان کیا مومنوں پر احسان کیا اور احسان کیا کیا اس نے اس کا احسان ہے کیا تو خود رب فرما رہا اذ بعث فیہم رسولا کہ ان میں ایک رسول کو مبعوث فرما کر کتنے ایک رسول کو مبعوث فرما کے اللہ نے مومنوں پر احسان کیا اب میں آپ سے پوچھوں اللہ نے احسان کس پر کیا بتائیے کس پر کیا احسان کس نے کیا کس پر کیا اور کیا احسان کیا ایک رسول مبعوث فرما کے اتنے سارے انبیاء و رسول آئے اتنے سارے آئے لیکن اللہ کیا فرما رہا ہے ایک رسول کو مبعوث فرما کے نہیں کچھ سمجھ میں آئی آپ کے دماغ میں بات نہیں اردو سمجھتے ہیں نا بنگالی آپ لوگ ایک رسول 1,24,000 کم و بیش پیغمبر دنیا میں آئے لیکن رب فرما رہا ایک رسول مبعوث فرما کر تم پر اللہ نے احسان کیا کس پر کیا ایمان والوں پر کیا دیکھیں جانور اونور محفل میں آئے نا تو بھگاؤ نہیں ان کو بھی سننے دیا کروں ابھی مراد آباد میں جلسہ تھا یہ 13 تاریخ یا 12 تاریخ کو تو محفل میں سانپ آ گیا سانپ لیکن الحمدللہ محفل والے اتنے دلدار تھے کوئی ہلا تک نہیں اور سانپ اپنی جگہ ہی پر کھڑا تھا وہ خود چوک گیا میں کہاں آ گیا ہوں میں نے کہا بھائی جانوروں کو بھی حضور سے محبت ہے خالی ہمیں نہیں ہے جانوروں کو بھی ہے اسی محبت میں تو سانپ نے ڈنک مارا تھا نا حضرت ابو بکر صدیق کے مبارک قدموں پر ڈنک نہیں مارا تھا بلکہ اگر میں عشق کی زبان میں کہوں تو سانپ نے بوسے قدم ابو بکر کو لیا تھا کہ جب مصطفیٰ کا وفادار ابو بکر ایسا ہے تو مصطفیٰ کی ذات کیسی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ
تو اللہ نے مومنوں پر احسان کیا، مومنوں پر احسان کیا۔ میرے پیارو، ایک رسول کو مبعوث فرما کر کے ایک بات میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں نہیں فرمایا کہ مسلمانوں پر احسان کیا؟ مسلمان نہیں کہا، ایمان والوں پر احسان کیا، مومنوں پر احسان کیا۔ کیوں بھائی؟ مسلمان بھی تو ہے نا، تو پہلے مسلمان ہیں پھر ایمان والے ہیں۔ تھوڑا ساؤنڈ صحیح کر دو بھائی، پہلے مسلمان ہوتا ہے آدمی پھر ایمان والا ہوتا ہے، لیکن رب نے کیا کہا؟ ایمان والوں پر احسان کیا، مسلمان پر نہیں کیا۔ ایک چیز ذہن میں رکھیے گا کلیئر کرنے کے لیے، ہر مسلمان مومن نہیں ہوگا، لیکن ہر مومن مسلمان ضرور ہوگا، ہر مومن مسلمان ضرور ہوگا، لیکن ہر مسلمان ایمان والا ہو یہ ہو نہیں سکتا۔ اگر ہر مسلمان ایمان والا ہوتا تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام میں 73 فرقے ہوں گے، ایک جنت میں جائے گا، باقی سب جہنم میں جائیں گے۔ پتا کیا چلا کہ مسلمان ہونا یہ کامیابی کی علامت نہیں ہے، مسلمان کے ساتھ ساتھ ایمان والا ہونا یہ کامیابی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایمان والا ہونا۔ تھوڑا ساؤنڈ بہت صحیح کر دو، آواز بھی کھینچ رہا ہے اور آواز صحیح نہیں آ رہی ہے۔ درود پاک پڑھ لے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب میرے پیارو، اے اس علاقے کے سنی مسلمانوں، اب میں عرض کرنا چاہتا ہوں تو ایمان والوں کی خصوصیت کیا ہے، ایمان والوں کی علامت کیا ہے، ایمان والوں کی پہچان کیا ہے؟ ہمیں پتا کیسے چلے گا کون ایمان والا ہے کون ایمان والا نہیں ہے؟ who is believer and who is not believer، یہ پتا کیسے چلے گا؟ and what is the definition of the faith، اور ایمان والوں کا ڈیفینیشن ہے کیا، یہ معلوم کیسے پڑے؟ تو میرے دوستو، آج کے اس پرفتن دور میں ہر مکتبہ فکر کا عالم، ہر مکتبہ فکر کا مبلغ، ہر مکتبہ فکر کا مولوی، ہر مکتبہ فکر کا پیر، ہر مکتبہ فکر کا استاذ، ہر مکتبہ فکر کا مولوی سب کہتے ہیں ہم ایمان والے ہیں۔ کسی نے اپنی داڑھی کو ناف کے نیچے تک لٹکا دیا، کہا ہم ایمان والے ہیں۔ کسی نے اپنی انجینئرنگ جب فیل ہوئی تو وہ مرزا بنا، کہتا ہم ایمان والے ہیں۔ کوئی ڈاکٹر بھگوڑا ملیشیا سے کہتا ہے ہم ایمان والے ہیں، کوئی ربانی کہتا ہے ہم ایمان والے ہیں۔ لیکن میرے پیارو، پتا ہمیں کیسے چلے گا؟ ایک جاہل مسلمان کو علم کیسے ہوگا کہ ایمان والا ہے کون؟ کیونکہ آج تو ہر آدمی دعویٰ کر رہا ہے ہم ایمان والے ہیں۔ اگر ہم کہیں تو ہم بھی کہیں گے ہم ایمان والے ہیں۔ آپ سے پوچھے آپ کیا ہو، آپ کہو گے ہم بھی ایمان والے ہیں۔ ہر مسجد کا امام کہتا ہے ہم ایمان والے ہیں۔ اللہ اکبر 24 سے پوچھو تو کہے گا ہم ایمان والے ہیں۔ چائنا ٹوپی لگا کے کہے گا ہم ایمان والے ہیں۔ اب پتا کیسے چلے؟ تو کسی نے کہا زیادہ نماز پڑھنا یہ ایمان والوں کی علامت ہے، کسی نے کہا زیادہ ذکر کرنا یہ ایمان والوں کی علامت ہے، کسی نے کہا مسجد کو بنا دینا یہ ایمان والوں کی علامت ہے، کسی نے کہا قرآن کی تلاوت کرنا یہ ایمان والوں کی علامت ہے، کسی نے کہا حج پہ حج کرنا، عمرے پر عمرہ کرنا یہ ایمان والوں کی علامت ہے، کسی نے کہا زیادہ چیریٹی کرنا یہ ایمان والوں کی علامت ہے، کسی نے کہا زکوٰۃ کی ادائیگی کرنا یہ ایمان والوں کی علامت ہے، کسی نے کہا روزہ رکھنا یہ ایمان والوں کی علامت ہے، کسی نے کہا خدا کی راہ میں دعوت و تبلیغ کے لیے نکلنا یہ ایمان والوں کی علامت ہے، کسی نے کہا اللہ اکبر، کسی نے کہا 40 دن جماعت میں جانا یہ ایمان والوں کی علامت ہے۔ لیکن میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کوئی کہے گا عرس میں جانا یہ ایمان والوں کی علامت ہے، کوئی کہے گا امامے والے کی مانے کہ تاج والے کی مانے کہ ٹوپی والے کی مانے کہ انجینئر کی مانے کہ ڈاکٹر کی مانے تو کس کی مانے؟ کوئی کہہ رہا ہے زیادہ سجدہ کرنا یہ ایمان والوں کی علامت، زیادہ رکوع کرنا یہ ایمان والوں کی علامت۔ میں نے تاریخ کا مشاہدہ کیا تو کیا دیکھا؟ زیادہ سجدہ کرنے والا جنت سے باہر نکال دیا گیا۔ پتا کیا چلا؟ زیادہ نماز پڑھنا بھی ایمان کی علامت رہی ہے۔ اللہ
اکبر. اب آؤ اے اس علاقے کے بیکانیر کے سنی نوجوانوں، میں آپ کو کسی ادارے کی طرف نہیں، کسی خانقاہ کی طرف نہیں، کسی مسجد کی طرف نہیں، کسی مدرسے کی طرف نہیں، کسی مولوی کی طرف نہیں، کسی پیر کی طرف نہیں، کسی امام کی طرف نہیں، کسی اسکالر کی طرف نہیں، بلکہ آؤ آج ان کی بارگاہ میں لے چلتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ جس کی شان یہ ہے کہ میرا امام کہتا ہے وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، نعرہ تکبیر. تو ایک بیکانیر کے سنی مسلمانوں، آؤ ان سے پوچھتے ہیں کہ جن کی بارگاہ میں ہر فجر کے بعد ہم کہتے ہیں مصطفیٰ جام رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم رسالت پہ لاکھوں سلام، ہم کہتے ہیں یا نبی سلام علیکہ. آؤ اس گنبد خضرا کے مکی سے پوچھتے ہیں، آمنہ کے لال سے پوچھتے ہیں، آؤ آؤ ان سے پوچھتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ جو ان کی بارگاہ میں، جو ان کی بارگاہ میں بات اب بیٹھ کر کے زندگی گزارا تو اللہ اکبر اس کی شان یہ ہوئی کہ دنیا اسے صدیق اکبر کے نام سے جانتی ہے، جو بعد اب ہو کر کے آیا اسے دنیا فاروق اعظم کے نام سے جانتی ہے، جو بعد اب ہو کر کے آیا اسے دنیا عثمان کے نام سے جانتی ہے. آؤ اس نبی سے پوچھتے ہیں کہ ان کی بارگاہ میں جو اپنے سر کو جھکا کر کے آیا اسی کو دنیا کہتی ہے شاہ مردہ شیر یستا قوت پروردگار لا فتح الا علی لا سیف الا سلطان. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. یا علی میرے پیارو، آج کچھ لوگوں کو علی کے نام سے مروڑے ہونے لگتی ہے. میں نے کہا سنو، پوری دنیا میں جتنے بھی گنبد سلامت ہے اس گنبد کے نیچے لیٹا ہوا علی کا بیٹا ہے، علی کا وفادار. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. آؤ پیارو، آؤ مدینے کی ان گلیوں میں چلتے ہیں. سبحان اللہ. جس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں. تاجدار پھرتے ہیں. اللہ اکبر. کسی نے پوچھا اے امام احمد رضا آپ کی شان کیا ہے، آپ کی حقیقت کیا ہے، آپ کی حقیقت کیا ہے؟ تو کہا کوئی کیا پوچھے تیری بات رضا، کیا کوئی پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں. جس گلی کے کتے کو احمد رضا اپنے آپ کو کہتے ہو اس گلی کا میں کتا ہوں، اللہ اکبر، وہ کہتے ہیں میں اس گلی کا کتا ہوں، تو اللہ اکبر ایسے کتے بنے، ایسے بنے کہ آج سنیت کا کوئی جلسہ ختم نہیں ہوتا ہے جب تک عشق و محبت سبحان اللہ، سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت. آؤ میرے پیارو، اے بیکانیر کے نوجوانوں، ادھر ادھر کی بہت ہی باتیں سن لیا ہے، بڑے بڑے مول سب کی سن لی. آؤ اب آمنہ کے لال سے پوچھتے ہیں جن کا ہم سب نے کلمہ پڑھا ہے، جن کا ہم سب نے کلمہ پڑھا ہے. کوئی کہتا ہے کہ ایک چیز ہے نوجوانوں، کوئی یہ سمجھتا ہے، کہتا ہے کہ تمہارے نبی کی خصوصیت کیا ہے. واٹ از دا ریئلٹی آف دی بلوڈ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم. تمہارے نبی کی خصوصیت کیا ہے، تمہارے نبی کی خوبی کیا ہے. میں کہتا ہوں اگر دل پر بات لگ جائے تو زبانیں خاموش نہ رکھے. میں کہتا ہوں خوبی میرے آقا کی تو اتنی ہے کہ ایک رات کیا کئی راتیں آ جائیں نہیں بتا سکتے، لیکن ایک چیز ہے جو جلدی سے دماغ میں گھسنے والی ہے. کہا میرے نبی کی تم خوبی پوچھنا چاہتے ہو کہ ان کی خصوصیت کیا ہے؟ میں نے کہا ان کی خصوصیت یہ ہے، ان
ان کی خصوصیت یہ ہے، ان کی خصوصیت یہ ہے، ان کی خصوصیت یہ ہے کہ آج 15 صدی بیت گئی، آج 15 صدی بیت گئی، 1500 سال بیت گئے، نہ تم نے دیکھا، نہ ہم نے دیکھا، نہ انہوں نے دیکھا، نہ کسی نے دیکھا۔ اللہ اکبر! دنیا کا قانون تو کہتا ہے کہ بغیر دیکھے کوئی کسی سے سودا نہیں کرتا ہے، بغیر دیکھے کوئی لڑکی اپنے لیے پسند نہیں کرتا ہے، لیکن مصطفیٰ کی خوبی یہ ہے جنہوں نے دیکھا وہ بھی فدا، نہیں دیکھا وہ بھی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی۔ کچھ لوگوں نے تو اپنی مرضی سے اپنے اسنام بنا ڈالے، اپنی مرضی سے اسے ڈینڈ پینڈ کر کے حسن خوبی سے سوارا سجایا۔ جنہوں نے ایسا کیا وہ مصطفیٰ کو کیا سمجھ پائیں گے؟ مصطفیٰ تو ایسے ہیں کہ نہ ہم نے کسی نے نہیں دیکھا، پھر بھی محبت تو ایسی ہے کہ اگر بات آ جائے تو جان لٹانے کو تیار ہے، مال لٹانے کو تیار ہے، کیونکہ میرے پیاروں، میرے آقا کو اللہ نے وہ حسن عطا فرمایا ہے۔ اللہ اکبر! کہ میں کہتا ہوں یہ ہمارا کمال نہیں ہے، ہمارا کمال نہیں ہے، یہ یقیناً گنبد خضرا کے مکی کی نگاہوں کا کمال ہے۔ عہد رسالت میں نبی نے جسے چاہا اپنا غلام بنا دیا، اور جسے چاہا ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ کر دیا۔ اسی دور میں نبی نے جب چاہا کہ بیکانیر میں کون کون میرا غلام ہے، تو میرا امام کہتا ہے یہ ہماری نگاہوں کا کمال نہیں، یہ نگاہ انتخاب مصطفیٰ کا کمال ہے۔ لٹ گئی جس طرف دم میں دم آ گیا، اس نگاہ ولایت میں لاکھوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ حضور کی نگاہ ہے، یہ حضور کی توجہ ہے۔ انہوں نے جسے چاہا اپنا بنا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا، جسے چاہا در پہ بلا لیا۔ یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی ہے بات۔ اللہ اکبر! آج اس شہر میں ہزاروں کی تعداد میں مسلمان ہوں گے، لیکن ہر آدمی نہیں آ پایا ہے۔ آتا وہی ہے محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جنہیں سرکار بلاتے ہیں۔ جب سرکار نے بلایا ہے تو سنو سنو، اب آقا سے پوچھتے ہیں حضور آپ ہی بتا دیں ایمان والا ہوتا کون ہے، ایمان والے ہے کون لوگ، آپ ہی ہمیں سمجھا دیں، کیونکہ دنیا کی الجھنوں نے گھیر رکھا ہے۔ ہر مولوی اپنے انداز سے بتا رہا ہے، حضور کلمہ ہم نے آپ کا پڑھا ہے، اب آپ نے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے ایمان والا ہوتا کون ہے۔ آپ فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ تم اس وقت تک ایمان والے ہو نہیں سکتے جب تک اپنی اولاد، اپنے ماں باپ اور ساری جہاں سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کر لو۔ پتا کیا چلا؟ ایمان خالص نماز کا نام نہیں، رکوع کا نام نہیں، سجود کا نام نہیں، قیام کا نام نہیں، چیریٹی کا نام نہیں، عبادت کا نام نہیں، ریاضت کا نام نہیں، محبت کا نام نہیں، مساجد بنانے کا نام نہیں، بلکہ ایمان مصطفیٰ سے محبت کا نام ہے، مصطفیٰ سے محبت کا نام ہے۔ کیسی محبت؟ اولاد سے بھی زیادہ ہو، ماں باپ سے بھی زیادہ ہو، رشتہ دار سے بھی زیادہ ہو، مال سے بھی زیادہ ہو، زندگی سے بھی زیادہ ہو۔ اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آئی لو یو محمد، کیوں کہتے ہو؟ میں نے کہا سنو، یہ ہمارے ایمان کا دار و مدار ہے۔ جب تک ہمارے جسم میں جان رہے گی ہم مصطفیٰ کا گن گاتے رہیں گے، مصطفیٰ کا ذکر کرتے رہیں گے، مصطفیٰ کا نعرہ لگاتے رہیں گے، کیونکہ ہم پر لازم ہے ماں باپ سے زیادہ مصطفیٰ سے محبت کرنا۔ تبھی تو تاج الشریعہ علامہ اختر رضا عقیدہ دیتے ہیں نبی سے جو ہو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے، پدر مادر برادر جان مال ان پر فدا کر دے۔ سبحان سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یا رسول اللہ، اعلی حضرت تاج الشریعہ، تاج الشریعہ، بستی بستی کریا کریا۔ تو اللہ نے کس پر احسان کیا؟ ایمان والوں پر۔ اور ایمان والے ہیں کون؟ جو حضور پاک سے محبت کریں،
کتنی محبت، اپنے ماں باپ اولاد مال و زر سے زیادہ محبت کریں. سمجھے میری بات کو؟ حضرت عمر فاروق سے ایک بار پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اور حضور ہمارے سب کے نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، چاہے وہ کافر ہو، مشرک ہو، چاہے یہود ہو، نصارہ ہو، چاہے مسلمان ہو، سب کے نبی کا نام کیا ہے؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ان کا صدقہ ہے، اور اللہ نے جسے پسند کیا اسے حضور کی غلامی میں ڈال دیا. اور اس کا فائدہ کیا ہے؟ تو فائدہ اس کا یہ ہے پیارو، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من احبنی، جو شخص مجھ سے محبت کرتا ہے، قانا معی فی الجنہ، وہ جنت میں میرے ساتھ رہے گا. سبحان اللہ. کہاں میرے ساتھ رہے گا؟ جنت میں میرے ساتھ رہے گا. جب کچھ لوگوں نے پوچھا کہ اے آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں اللہ سے محبت ہے، کیا کریں؟ رب کا فرمان آیا، قل ان کنتم تحبون اللہ، اے محبوب ان سے کہو اگر یہ دعویٰ کرتے ہمیں اللہ سے محبت ہے، فاتبعونی، تو آپ کی اطاعت کریں، آپ کی پیروی کریں. بغیر آپ کی پیروی کر کے کوئی شخص اگر کہے خدا کا سے مجھے محبت ہے، وہ محبت نہیں کر رہا ہے. میرے پیارو، حضور مختوم پاک نے بڑی پیاری بات بیان فرمائی. سبحان اللہ. فرماتے ہیں کہ جتنی بھی شخصیات دنیا میں آئی، ان کے آنے کے بعد، جیسے فار ایگزامپل میں آیا، مجھے اب جس نے پہلی بار دیکھا، دیکھنے کے بعد وہ سمجھے گا کہ جامی میاں کون ہے. کوئی بھی آیا ہو دنیا میں، آنے کے بعد اس کی زندگی پر کلام کیا جاتا ہے. حضور مخدوم پاک بیان فرماتے ہیں کہ اس روئے زمین پر حضور کا ایک خاصہ یہ ہے، ایک خاصیت یہ ہے جو مصطفیٰ کے سوا اللہ نے کسی کو عطا نہیں فرمائی. وہ یہ ہے کہ لوگوں کے آنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ وہ شخص کیسا ہے، اس کے کمالات کیسے ہیں، اس کے تصرفات کیسے ہیں، اس کے معجزات، انبیاء اگر ہے تو اس کے معجزات کیسے ہیں. اللہ اکبر. مخدوم پاک فرماتے ہیں انبیاء کے آنے کے بعد ان کے معجزات کا ظہور ہوتا ہے، کمالات کا ظہور ہوتا ہے. لیکن ہم سب کے آقا کی شان یہ ہے کہ مصطفیٰ آئے بھی نہیں اور معجزات کا ظہور. سبحان اللہ. سبحان اللہ. آقا آئے بھی نہیں اور ان کا ظہور شروع ہو گیا. ان کے معجزات، ان کے کمالات، ان کی تصرفات کا ذکر شروع ہو گیا. میرے امام نے کہا نا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا. سبحان اللہ. رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا. ہم رہے یا نہ رہے لیکن ان کا چرچا تو ہوتا رہے گا، ہوتا رہے گا. کیونکہ میرے پیاروں، ان کے چرچے کے لیے اللہ نے بے شمار ملائکہ بنائے ہیں. اللہ نے ان کے چرچے کے لیے، مصطفیٰ کی شان تو وہ شان ہے. اللہ اکبر. لوگ تو دیکھ کر کے فدا ہوتے ہیں نا. علماء کی توجہ چاہتا ہوں، بعض صحابہ ایسے بھی تھے کہ جو نابینا تھے، نابینا تھے، ان کی آنکھوں میں روشنی نہ تھی، پھر بھی وہ مصطفیٰ کے در کے غلام تھے، غلام تھے. پتا کیا چلا کہ اللہ نے مصطفیٰ جان رحمت میں ایک ایسی چمک رکھی تھی، آنکھ کھولنے والا بھی وہ چمک دیکھتا تھا، آنکھ بند کرنے والا بھی وہ چمک دیکھا کرتا تھا. میرا امام کہتا ہے یا رسول اللہ، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے، چمکانے والے. کوئی کہتا ہے مصطفیٰ تو ہماری طرح تھے، ہماری طرح تھے، ہماری طرح تھے، ہماری طرح تھے. میرا امام کہتا ہے ارے بدبخت، تو کیا سمجھے گا مصطفیٰ کیسے تھے، کیسے تھے؟ اگر تیری طرح ہوتے نا، تیری طرح ہوتے نا، تو مصطفیٰ کو جب معراج میں نہ بلاتا، لا مقام میں نہ بلاتا، اور بلا کر کے آقا میں، امتی میں فرق اتنا ہے. اگر ہم نماز پڑھتے ہیں اور نماز کی حالت میں اگر کوئی شخص اپنی جان بچ کر کے قصدن اپنے سر کو آسمان کی طرف اٹھا لے تو اس کی نماز فاسد ہو جاتی ہے، باطل ہو جاتی ہے. لیکن آؤ آمنہ کی لال کی شان تو سنو. اور یہ بات ابھی ذہن میں آئی. اللہ اکبر. ہم مسجد بنا لیتے ہیں، پھر مسجد کا حکم لگتا ہے. پہلے مسجد بنتی ہے، پھر مسجد کا حکم لگتا ہے. لیکن شان مصطفیٰ یہ ہے، عظمت مصطفیٰ یہ ہے
ہے اگر میرے آقا مدینہ منورہ میں کسی کے گھر دوپہر کا کھانا کھانے کی دعوت پڑ جائے اور ظہر کا وقت ہو جائے, آقا نماز پڑھ لے. اب وہ گھر کسی کا گھر نہیں ہوتا ہے, اگر حضور نے نماز پڑھی ہے تو اللہ اسے مسجد قبلتین بنا دیتا ہے, مسجد قبلتین بنا دیتا ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھانے کے بعد جب نماز میں کھڑے ہوئے, پیچھے سب صحابہ کھڑے تھے, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بار بار آسمان کی طرف دیکھ رہے تھے. محل استشہاد یہ ہے, یہاں پر دیکھ رہے تھے. ایک بات بتاؤ, یہاں حضور دیکھ رہے ہیں, ابو بکر کو تو معلوم نہیں کیونکہ پیچھے اقتدا کر رہے ہیں, عمر کو نہیں معلوم, عثمان کو نہیں معلوم, علی کو نہیں معلوم کہ حضور آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں. نماز سے فارغ ہونے کے بعد اللہ کا فرمان آتا ہے, قد نرا تقلب وجهک فی السماء, اے محبوب ہم آپ کی جانب دیکھ رہے تھے جب آپ آسمان کی طرف دیکھ رہے تھے, جب آپ آسمان کی طرف دیکھ رہے تھے. پیارو کچھ سمجھ میں آیا؟ کیا سمجھ میں آیا؟ اگر سمجھ گئے ہوتے تو خاموش نہ رہتے. اللہ کیا فرما رہا, قد نرا تقلب وجهک فی السماء, اے محبوب ہم آپ کی طرف دیکھ رہے تھے جب آپ کا چہرہ آسمان کی طرف اٹھ رہا تھا, آپ کا چہرہ. اللہ کیا, قد نرا ہم دیکھ رہے تھے. یہ بھی تو رب کہہ سکتا تھا قد ارا میں دیکھ رہا تھا, بلکہ رب نے کیا کہا, قد نرا, سنگولر نہیں پیولر کا لفظ استعمال کیا, واحد رہی جمع, یعنی محبوب جب آپ دیکھ رہے تھے نا تو آسمانی دنیا کے سارے فرشتے میرے ساتھ تیرے چہرے کو دیکھ رہے ہیں. سبحان سبحان, آسمانی دنیا کے سارے فرشتے میرے ساتھ تیرے چہرے کو دیکھ رہے تھے. شان مصطفیٰ یہ ہے, شان مصطفیٰ یہ ہے. نوجوانوں, حضور کی عظمت کو کروڑوں سلام, حضور کی عظمت کو سلام. آج کعبے کا طواف کرنے والا کسی بھی فرقے کا ہو سکتا ہے, کسی بھی مکتب فکر کا ہو سکتا ہے, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کی ذات کا طواف ایسے لوگوں سے کرایا جن سے اللہ نے جنت کا وعدہ لیا. اب آپ دیکھیں, غور کریں, تصور میں جائیں, حضور امامت میں کھڑے ہیں, پیچھے صحابہ کی صفیں لگی ہیں, اور دو حالت نماز میں حضور قبلہ کو تبدیل کر رہے ہیں. پورا 360 ڈگری گھوم گئے, کعبہ ادھر, قبلہ ادھر ہے, بیت المقدس ادھر ہے, رخ ادھر سے ادھر کیا, اور کرنے کے بعد جتنے پیچھے صحابہ تھے, اب آپ امیجن کریں, حضور کھڑے ہیں, پیچھے کے سارے صحابہ حضور کے ساتھ گھوم رہے ہیں. تاریخ نے پہلی بار اس منظر کو دیکھا کہ عبادت خدا کی ہو رہی ہے, طواف مصطفیٰ کا ہو رہا ہے. عبادت خدا کی ہو رہی ہے, طواف مصطفیٰ کا ہو رہا ہے. اور طواف کرنے والا نہ کوئی ناسبی ہے, نہ کوئی خارجی ہے, نہ کوئی وہابی ہے, نہ کوئی سلفی ہے, نہ کوئی رافضی ہے. طواف کرنے والا ابو بکر صدیق ہے, طواف کرنے والا عمر ہے, طواف کرنے والا عثمان ہے, طواف کرنے والا علی ہے. حالت نماز میں جن صحابہ نے حضور کے ساتھ ساتھ قبلہ کو پھیرا, ٹرن کیا, نماز سے ختم ہوتی ہے. آقا کریم فرماتے ہیں, ابو بکر تم جنتی, عمر تم جنتی, عثمان تم جنتی, علی تم جنتی, طلحہ تم جنتی, زبیر تم جنتی. تب میرا امام کہتا, وہ 10 جن کو جنت کا مزدہ ملا, اس مبارک جماعت پہ لاکھوں سلام. میں نے کہا انہوں نے حالت نماز میں مصطفیٰ جان رحمت کی ساتھ ساتھ قبلہ بدل دیا, کوئی شک و پنج میں نہ رہے, تو اللہ نے انہیں جنت عطا کر دی. تو رب کا قرآن کہتا ہے, اس لیے انہیں محبت خدا سے تھی, اطاعت مصطفیٰ کی. سبحان اللہ, سبحان اللہ, محبت خدا سے تھی, اطاعت مصطفیٰ کی کر رہے تھے. کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز کیا لوہو قلم تیرے ہیں. میرے پیارو, حضور کی شان تو یہ ہے, ان کا حسن تو یہ ہے. لوگ چہرے پر فدا ہوتے ہیں, کچھ زلفوں پر فدا ہوتے ہیں, کچھ آنکھوں پر فدا ہوتے ہیں, کچھ لبوں پر فدا ہوتے ہیں, کوئی رنگت پر فدا ہوتا ہے, کوئی اس کی سادگی پر فدا ہوتا ہے. حضور کو تو اللہ نے ایسا حسن عطا فرمایا, ایسا حسن عطا فرمایا کہ تاریخ گواہ ہے. کوئی انگلیوں پر بھی فدا ہوتا ہے, انگلی پر بھی ہوتا ہے. جب بچپن میں جھولے پر لیٹے رہے اور انگلی سے اشارہ کرتے رہے تو چاند فدا ہو گیا, چاند فدا ہو گیا. اور جب جوانی کی دہلیز پر کھڑے ہوئے, جب جوانی آئی, اللہ اکبر, آپ
تجارت کر کے مدینہ منورہ جا رہے تھے، چہرہ آپ کا چھپا ہوا تھا۔ ایک خاتون بڑے قبیلے سے تعلق رکھنے والی بہت بڑی تاجر تھی، اس نے حضور کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاؤں کی انگوٹھے کی بغل کی انگلی کو دیکھا، انگلی مبارک کو دیکھا اور دیکھ کے دیوانی ہو گئی، دیوانی ہو گئی۔ کوئی قدموں کو بھی دیکھ کے دیوانہ ہوتا ہے، کوئی پیروں کو بھی دیکھ کے دیوانہ ہوتا ہے، دیوانی ہو گئی اور بھاگنے لگی، حضور کے گھوڑے کے پیچھے پیچھے بھاگنے لگی۔ لوگوں نے پوچھا تو بھاگ کہاں رہی ہے، کس کے نوجوان کے پیچھے جا رہی ہے؟ کہا نہیں، میں نے یہ دیکھا جس کے پاؤں کی انگلی اتنی خوبصورت ہے تو اس کا چہرہ کتنا خوبصورت ہوگا، اس کا چہرہ کتنا خوبصورت ہوگا۔ بھاگتی بھاگتی مدینہ منورہ تک حضور کے گھوڑے کے پیچھے پہنچی۔ پہنچنے کے بعد پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے میں داخل ہوئے۔ داخل ہونا تھا، اس خاتون کو کچھ صحابہ نے روکا، ارے بھائی تو کیا معاملہ ہے، کیوں پیچھے جا رہی ہے؟ کہا سنو ایک بار اس کا چہرہ تو دکھا دو، ایک بار چہرہ تو دکھا دو۔ کہا کیوں؟ تو کہا اتنے دور سے بھاگتی بھاگتی ایک انگلی کے حسن کو دیکھا تھا، ایک اس کی پاؤں کی انگلی میں اتنی چمک ہے، اتنا حسن ہے، تو اس کے چہرے پر کیسا حسن ہوگا۔ صحابہ نے کہا ٹھیک ہے رک جا، تھوڑا صبر کر لے، ٹھہر جا۔ رکایا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے سے باہر آئے اور آپ کا چہرے پر اب حجاب نہ تھا، چہرہ کھلا ہوا تھا۔ اس عورت نے چہرے کی رنگت کو دیکھا، چمک کو دیکھا، بے ساختہ۔ اس دور میں اگر اعلیٰ حضرت کی زبان میں کہا جائے تو اس نے کہا میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، کہ رستے میں ہے جا بجا تھانے والے۔ میرے پیارو، کوئی انگلی پر بھی فدا ہوتا ہے، کوئی قدموں پر فدا ہوتا ہے۔ اللہ نے مصطفیٰ جان رحمت کو سر سے لے کے پاؤں تک ایسا حسن عطا فرمایا کہ جب قدم کی طرف میرا امام دیکھتا ہے تو کہتا ہے تیرے قدموں میں جو ہے غیر کے ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا۔ آج 15 صدی بیت گئی، ہم میلاد منا رہے ہیں اور انشاءاللہ مناتے رہیں گے، انشاءاللہ کرتے رہیں گے۔ ہم نے گھر کو سجا دیا، اپنے گھروں پر پرچم لگا دیے۔ کچھ لوگوں کو تکلیف ہوتی گھر کیوں سجایا ہے، گھر کیوں سجایا ہے، یہ کمکمے کیوں لگائے، یہ جھنڈے کیوں لگائے؟ تو سنی سینہ ٹھوک کے کہتا ہے سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ۔ آج تو ہم نے ظاہری دنیاوی بنے ہوئے کمکموں سے اپنے گھر کو سجایا ہے، اس یقین سے سجایا ہے کہ آج مصطفیٰ کی آمد ہو رہی ہے، آمد ہو رہی ہے، آمد ہو رہی ہے۔ اے نوجوانوں، ایک بات بس پوچھنا چاہتا ہوں، گھر تو سج گئے، پرچم نصب ہو گئے، کب ہم اپنے دل کو سجائیں گے، کب اپنے وجود کو سجائیں گے، کب اپنے سر کی زینت پر امامہ رکھیں گے، کب ہم اپنے چہرے پر سنت کو بڑھائیں گے؟ آؤ بہت سجایا گھر کو اور سجاتے رہیں گے۔ اپنے آپ کو بھی تو سوال لو، اپنے آپ کو بھی تو سجا لو، کم سے کم یہ سوچ کے سجا لو، یہ سوچ کے سجا لو آپ کی طلعت کو دیکھا جان دی، قبر میں پہنچا تو دیکھا آپ ہیں۔ ہمیں معلوم ہے ہمیں ہمارے آقا سے قبر میں ملاقات کرنی ہے۔ تو میرے پیارو، اے نوجوانوں، اے میری قوم کے بزرگوں، اے میری قوم کی بچیوں، بزرگ عورتوں، سنو، ہم سب کو مصطفیٰ کو دیکھنا ہے، دیکھنا ہے۔ ہمیں موت اس لیے پیاری لگتی ہے۔ آج 3 سال بیت گئے لیکن غزہ میں کوئی رکا نہیں، اس لیے ہم مومنوں کو موت پیاری ہے۔ وجہ اتنی ہے جب تک زندہ رہتے ہیں حسرت رہتی ہے۔ اٹھا دو پردہ، دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے، لیکن زندگی بیت گئی، یہ کہتے کہتے انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار۔ آنکھوں سے اللہ اکبر، ہر مومن کا یہ ایمان اور عقیدہ ہے کہ دنیا میں دیکھا یا نہیں دیکھا، لیکن قبر میں جب پہنچوں گا کچھ دیکھو یا نہ دیکھو مصطفیٰ کا رخ زیبا ضرور، سبحان مصطفیٰ کریم کے چہرے کو دیکھوں گا۔ اے اللہ کے پیارے
प्यारे नबी के प्यारे दीवानों, आज इस बज़्म में अहद करके उठ जाओ, इतना सोच के उठ जाओ कि हुजूर की मोहब्बत में हम अपने चेहरे पर दाढ़ी रख ले आज। और मैं अपनी माँ बहनों से अर्ज करना चाहता हूँ, बड़ा पुरफितन दौर है, बड़ी तेजी से दुनिया की रंगत बदलती जा रही है। सोशल मीडिया वगैरह पर हमारी कौम की बच्चियां अपनी तस्वीर वगैरह मत डाला करें, इससे उनका फायदा क्या है। एक नौजवानों, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, अगर नेकी नहीं कर पाते हो तो गुनाह क्यों करते हो? गुनाह की तरफ क्यों जाते हो? अगर आपको, कई नौजवान ऐसे भी हैं, उलमा की तवज्जो चाहता हो, वो नमाज पढ़ना तो चाहते हैं लेकिन कहते हैं हजरत पैंट इतनी टाइट है कि रुकू सुजूद में मेरे जीन्स उतरने लगती है। कहते मेरे प्यारो, ऐसा कपड़ा क्यों पहनते हो जो तुम्हें इबादत के लिए नुकसानदेह हो, जो तुम्हारी इबादत में रुकावट बन जाती हो? मेरे प्यारो, अगर तुम इबादत वजू नहीं कर पाते हो तो हाथ में चुल्ले और कड़े क्यों पहनते हो? अगर तुम आज परेशान हो कि हजरत कोई ताबीज दे दे कि ताकि हमारे बेकरार दिल को करार मिल जाए, मैंने कहा अगर दिल को चैन चाहिए ना तो गर्दन की चैन उतारनी पड़ जाएगी, क्योंकि अगर हुजूर की शरीयत के खिलाफ काम करोगे, किसी पीर की ताबीज काम नहीं कर सकती है, किसी बुजुर्ग की दुआ काम नहीं कर सकती है। मेरे प्यारो, हुजूर की सीरत को अपनाओ, हुजूर की जिंदगी को अपनाओ, हुजूर की सुन्नत को अपनाओ। आज पूरी दुनिया जो हमें गलत निगाह से देख रही है, वजह इतनी है, हम क्या है, हमारे नबी की तालीम क्या है, हम क्या कर रहे हैं, हमारे नबी का दीन क्या कह रहा है, हम क्या कर रहे हैं, हमारे नबी की तालीमात क्या कह रही है। अल्लाह अकबर, हाल इतना बुरा हो चुका है कि साल साल नहीं, कितने ऐसे भी इस महफिल में होंगे जिन्होंने अपनी जिंदगी में कुरान को अपने हाथ में ना लिया होगा। मेरे प्यारो, कैसे हम कामयाब हो सकते हैं? खुद कुरान कहता है, हुजूर की शान ये है कि वो कुरान की आयत पढ़ के हमारे दिलों को पाक और साफ करते हैं, दिलों का तस्किया करते हैं। मेरे दोस्तों, बगैर कुरान की तिलावत किए हुए किसी को खुदा का कुर्ब मिल नहीं सकता। अगर कोई ये समझता है कि मेरे हाथ में तो आले रसूल का दामन है, तो भी समझो गफलत की नींद सो रहा है। अगर कोई ये समझता है मेरे पास तो खालिस कुरान है, वो भी गफलत की नींद सो रहा है, क्योंकि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, इन्नी तरक्तुम फीकुम थकलैन व इन अखज़तुम लतदिल्लु, तुम्हारे दरमियान दो चीजें छोड़े जा रहा हो, कुरान और अहले बैत। इन्हें मजबूती से थामे रखना, और जिसने इन्हें नहीं थामा वो गुमराह हो जाएगा। मेरे प्यारे, पता क्या चला, खालिस दामने अहले बैत से भी आप गुमराहियत की तरफ जा सकते हो, खालिस दामने कुरान के बेस पर आप गुमराहियत की तरफ जा सकते हो। अगर चाहते हो गुमराहियत से बचा रहना, अपनी नस्लों में ईमान की चमक को बरकरार रखना, अपनी नस्लों को अल्लाह और उसके रसूल का वफादार बनाए रखना, अपने आप को ईमान पर खात्मे के लायक बनाए रखना, तो प्यारो, अहले बैत के साथ साथ तुम्हें कुरान भी पकड़ना होगा, कुरान को भी पढ़ना होगा, कुरान को भी सीखना होगा, कुरान को भी समझना होगा। आज बड़ी समाज में जो गलत फहमियां है, उसकी वजह सिर्फ इतनी है। मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूं, अगर मैं आपको किसी मुस्तहब काम में लगा दूं कि कल बीकानेर में आई लव यू मोहम्मद के बैनर के तले हम सब एक रैली करेंगे, एक जुलूस निकालेंगे, मैं यकीन से कह सकता हूं इस मजमे का डबल टिबल मजमा शहर में जमा हो जाएगा। लेकिन अगर ये ऐलान किया जाए कि कल बीकानेर में फजर की नमाज सबको मस्जिद में पढ़नी है, मेरे प्यारों, दावत देने के बाद भी कोई नजर ना आएगा, ये कैसी मोहब्बत है, ये कैसी मोहब्बत का दावा है, ये कैसी मोहब्बत का दावा है कि जो आका फरमाए नमाज मोमिन मेरी आंखों की ठंडक है, जिस आका ने फरमाया नमाज मोमिनों की मिराज है, वो मस्जिद के मीनारों मेहराब मिंबर सोने नजर आते हैं। और फर्जी फुरूई काम के लिए हमारे जज्बात इतने उभर जाते हैं। मेरे प्यारों, ये जज्बात नहीं है, ये शैतान का एक हथियार है, उसने हमें अपना खिलौना बना लिया है। आज हम सब दावा करते हैं, हुजूर की मोहब्बत का दावा करते हैं। अगर नौजवानों के मोबाइल को अगर देख लिया जाए, उनके यूट्यूब को देख लिया जाए, कितनी पिक्चरें लोड होंगी, कितने गाने लोड होंगे, कितने नाजाने नाजायज लड़कियों की तस्वीरें होंगी। अरे प्यारो, सोचो तो सही,
نہیں. اگر ہم یہ کہہ رہے ہیں حضور سے محبت ہے, کیا یہ کہنے میں ہم سچے ہیں کہ جھوٹے ہیں؟ سچے ہیں کہ جھوٹے ہیں؟ اگر ہمارا قول کچھ ہے فعل کچھ ہے, قرآن کی روشنی میں ایسے شخص کو منافق کہا گیا ہے, اور نفاق کرنے والے پر جنت کی خوشبو حرام کر دی گئی ہے. میرے پیارو, ہم سب اپنا محاسبہ کریں, حضور کی محبت کو پامال نہ ہونے دے. یہ آئی لو یو محمد, یہ وہ والا آئی لو یو نہیں ہے جو ہر دن ہر لوگوں کو آپ کہا کرتے ہیں, ہر رات ہر کسی کو سنایا کرتے ہیں. یہ وہ محبت نہیں ہے, یہ ویسی محبت ہے, ایسی محبت ہے کہ پہلی رات ہے, دلہن کے کمرے میں حضرت حنظلہ صحابی رسول موجود ہے, اور کانوں میں آواز آتی ہے کہ پیارے آقا نے فرمایا ہے کہ مسلمان مرد اپنے جہاد کے لیے تیار ہو جائے, حضور کے ساتھ جنگ کے لیے چلے. حضرت حنظلہ کے کانوں میں یہ آواز گئی. ایک نوجوان صحابی رسول ہے, اور گھر میں آج پہلی شب کی رات ہے, بیوی سے ملاقات کی رات ہے. حضرت حنظلہ ٹھہر گئے, رک گئے. رکنے کے بعد پسو پنج میں پڑ گئے. اب کیا کروں, یہاں بیوی ہے, وہاں فرمان رسول ہے, یہاں بیوی ہے, وہاں اللہ کے نبی کا اعلان ہے. میں کروں تو کیا کروں, کروں تو کیا کروں, کروں تو کیا کروں. اللہ اکبر. آخر کا دل نے کہا اے بیگم, اگر میں سلامت رہا ہر رات تو ملتے رہیں گے, لیکن مصطفیٰ کی آواز پر مجھے جانا پڑے گا. وہ عورت بھی اتنی ایمان والی تھی, حضور سے محبت کرنے والی تھی. اس نے کہا حنظلہ سنو, تم مایوس مت ہو. اگر جنگ سے تم شہید نہ ہوئے اور واپس آئے, پھر ہم اپنی سہاگ رات کو منا لیں گے. اور اگر اللہ کی مرضی اس میں رہی کہ تم شہید ہو گئے تو سنو, میں پوری زندگی کبابی گزار کر کے جنت میں تجھ سے ملاقات کروں گی, جنت میں ملاقات کروں گی. یہ سوچ کے کروں گی کہ میرا شوہر حضرت حنظلہ اپنے لیے, اپنے پریوار, اپنے گھر کے لیے نہیں, خدا کے حبیب کے لیے اپنی جان کو قربان کر دیا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. میرے پیارو, ایسے جذبے ہماری قوم میں کب آئیں گے؟ ہمارا حال تو یہ ہے, ایک خاتون اگر کہہ دے کہ میں تجھے فجر کے وقت دیکھنا چاہتی ہوں, میرے گھر کے باہر آنا, تو پوری رات اس کے گھر کے دروازے پر گزار دے گا. ایک مؤذن ہر فجر میں کہتا حی علی الصلاۃ, حی علی الفلاح, آؤ کامیابی کی طرف. پھر بھی ہماری قوم کے نوجوان افسوس کے ساتھ کہ آج پورے بھارت میں شہر کی گلی کوچے نکڑ چوراہے پر 12 بجے کے بعد اگر 3 4 5 6 1 درجن لڑکے ملتے ہیں نا, ان لڑکوں کا نام عبداللہ ہوگا, عبد القیوم ہوگا, غلام رسول ہوگا, غلام مصطفیٰ ہوگا, عبد القادر, معین الدین ہوگا. اور جیسے فجر کا وقت قریب آتا ہے, موٹر سائیکل اٹھائی اور مسجد کے بجائے گھر کی طرف چلے گئے. کیا کیا آپ نے؟ کب تک پہرے داری کرتے رہو گے, کب تک چوکیدار بنے رہو گے؟ آؤ نا, مالک بن کر کے زندگی گزارو, چوکیدار بننے میں شوق کیوں تم کو چڑھا ہوا ہے؟ جو رب ہمیں سلا رہا ہے وہ ہماری حفاظت کا بھی ضامن ہے. اے میرے نوجوانوں, آج ہم اپنی بیویوں کو صحیح ٹائم نہیں دے پا رہے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ گھر میں لڑائیاں ہو رہی ہیں. آؤ اپنی بیویوں کو ٹائم دو. ادھر ادھر کیوں پھاپے مار رہے ہو؟ ادھر ادھر تاکم جھاکی کیوں لگائے ہوئے ہو؟ دور تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر باپ پر لازم ہے کہ اپنے بچے کو مسجد کی طرف لے کر کے جائے, جمعہ کی نماز میں لے کے جائے. لیکن آج باپ لے جانا نہیں چاہتا. وجہ یہ ہے کہ گھر سے نکلتے ہی اس کو غیر عورت سے بات کرنی ہے تو بیٹا کہیں سن نہ لے. میرے پیاروں, کہاں ہمارا سماج جا رہا ہے؟ کس چیز کے لیے ہمیں پیدا کیا گیا تھا اور کون سی چیز میں ہم لگ گئے؟ اے میری قوم کے لوگوں, اپنی اصلاح کرو. اے میرے قوم کے بھائیوں, اپنی اصلاح کرو. اگر ہم پرفیکٹ رہیں گے تو ہمارے گھر کی بچیوں کو کوئی ولولا کر کے بھگا کے نہیں لے جا سکتا ہے. لیکن اگر ہم میں کمی ہوگی, ہم اپنی بہن سے آنکھ میں آنکھ ملا کے بات نہیں کر سکتے ہیں. وہ کہہ دے گی کہ بھائی پہلے تم اپنے آپ کو تو دیکھو, چلے مجھے میری طرف دیکھنے. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے, آخری بات عرض کر رہا ہوں, آپ نے اپنا معجزہ بعد میں دکھایا.
आपने अपने कमालात जाहिरी तौर पर बाद में दिखाए, पहले अहले मक्का से पूछा, बताओ 40 साल मैंने तुम्हारे दरमियान गुजारा, कभी मैंने झूठ बोला? आज हमारी जिंदगी की शुरुआत झूठ से शुरू होती है, सोते सोते झूठ बोलते हुए सोते हैं। मेरे प्यारो, जो शख्स झूठ बोलता है अल्लाह के रहमत के फरिश्ते उससे 40 कदम दूर हो जाते हैं। उसके मुंह से बदबू आती है। एक बुजुर्ग ने लिखा, उसके मुंह की बदबू इतनी बदबूदार होती है कि एक लैट्रिन पैखाने में इतनी बदबू नहीं होती जो झूठ बोलने वाले के मुंह में बदबू होती है। मेरे प्यारो, कहां हम जा रहे हैं? फरिश्ते हमसे दूर भाग जाते हैं। ऐ अल्लाह के प्यारे नबी के प्यारे दीवानों, अभी भी वक्त है। हुजूर ने कहा, क्या मैंने तुम्हारे बीच में 40 साल कभी झूठ बोला? कभी मक्र किया? कभी हसद किया? कभी अमानत में खयानत की? कभी किसी के लिए गलत सोचा? क्या कभी मैंने कोई गलत काम किया? सारे मक्का के बड़े बड़े मुशरिकीन कुफार कहते थे, नहीं, आपकी 40 साल जिंदगी के हम शायद, आपने कभी झूठ नहीं बोला। आप अमीन हो, आप सच्चे हो, आप अल्लाह के नेक बंदे हो, और आप जो बात कहोगे हम उसकी तस्दीक करते हैं। मेरे प्यारो, सबसे पहले इंसान का कैरेक्टर सामने आता है, कैरेक्टर के बाद उसके कमालात सामने आते हैं। आज बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि अगर हमारे अंदर इस कदर हम मर चुके हैं, हमें ना शर्मे नबी ना खौफे खुदा, ये भी नहीं वो भी नहीं, हम ना माँ बाप की कदर करें, हम ना रिश्तेदारों की कदर करें, हम ना बच्चों को इज्जत दे, हम ना बीवी को इज्जत दे, हम ना उलमा की कदर करें, हम ना आइम्मा की कदर करें, अल्लाह अकबर, तो हम करेंगे तो क्या करेंगे? और एक फासिद गुमान है जहन में कि हम तो जन्नत में जाने वाले हैं, हम तो जन्नत में जाने वाले हैं, हम तो जन्नत में जाने वाले हैं। अरे प्यारो, अपने माँ बाप को सता करके जन्नत का ख्वाब, ये सिर्फ ख्वाब है, तेरे लिए जन्नत हो ही नहीं सकती। तेरी जन्नत तो माँ की कदम के नीचे थी। मेरे प्यारो, माँ को इज्जत ना देने वाला जन्नत कैसे जा सकता है? उलमा की, आइम्मा की कदर ना करने वाला जन्नत की तरफ जा कैसे सकता है? हुजूर की शरीयत का खुल्लम खुल्ला मजाक उड़ाने वाला वो जन्नत की तरफ कैसे जा सकता है? मेरे प्यारो, क्या समाज में हुआ कि एक एक नौजवान 3-3 अंगूठियां पहने हुए हैं। एक पहनो ना, 3-4 शादी का हुक्म है, अंगूठी का हुक्म नहीं है। मेरे प्यारो, मैं ये फिर कहूंगा, अगर नेकी नहीं कर पाते हो तो कम से कम बुराई से तो बचो, बुराई से तो बचो, बुराई से तो परहेज करो। मेरे दोस्तों, अगर ये हमने नहीं किया तो कसम खुदा की, हुजूर गौसे आजम फरमाते हैं कि जाहिल जो होता है वो शैतान का खिलौना होता है, वो शैतान का हथियार होता है। और ये भी फरमाया कि जाहिल को समझाना ऐसे है जैसे गुंबद पर अखरोट रखना। अखरोट जानते हैं? अखरोट कभी गुंबद पर टिक नहीं सकता, लुढ़क जाएगा, लुढ़क जाएगा। ऐसे ही है जाहिल कौम को समझाना। आज इतना हम गिर चुके हैं, हमें अपने नबी की सीरत नहीं मालूम, हमें अपने नबी का नाम नहीं मालूम। हुजूर मखदूम पाक का फरमान है कि वो शख्स, मुसलमान होने की शर्त ये है कम से कम उसे हुजूर के 4 दादा के नाम इस जुबानी याद हो। कितने? 4। और कहा अगर उसको 4 नाम हुजूर के दादा के याद नहीं है तो अपने मुसलमान होने पर वो अफसोस करे। फरमाया शर्त है। और कहा ईमान वालों की शर्त ये है कि मखदूम पाक फरमाते हैं कि हुजूर से लेकर के हजरत आदम तक हुजूर के सारे दादा का नाम उसे जुबान याद होना चाहिए। हम ना मुसलमान की कैटेगरी में आ रहे ना ईमान वालों की कैटेगरी में आ रहे हैं। हम किस कैटेगरी में हैं हमें खुद नहीं मालूम, हम किस कैटेगरी में हैं। ऐ मेरी कौम के लोगों, ऐ मेरी कौम के नौजवानों, फिर आखिरी मैसेज आज के जलसे का यही है, नेकियां अगर नहीं हो पा रही है तो बुराइयों की तरफ मत बढ़ो, बुराई से इज्तनाब करो, परहेज करो। अच्छा, इससे बचने का तरीका क्या है? वो तरीका सुन लो। हर रात कम से कम 80 बार अस्तगफार पढ़ा करो।
استغفراللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. یہ پورا یاد نہ ہو تو استغفراللہ 80 بار وضو کر کے پڑھو گے، آپ کی قسمت کی معراج ہو جائے گی. سویا کرو. اور میں ایک فارمولہ بتاتا ہوں، زندگی میں ہفتے میں 15 دن مہینے میں زندگی میں ایک بار جب آپ کو توفیق مل جائے، اپنے کمرے میں زمین پر چٹائی لگا کے لیٹو، پورے کمرے کو اندھیرا کر دو اور یہ سوچو کہ تم قبر میں لیٹے ہوئے ہو. یہ سوچو کہ تم قبر میں لیٹے ہو اور دم جیسے ایک مردے کو لٹایا جاتا ہے ایسے لیٹ جاؤ. میرا یقین ہے اس کے بعد کی جو صبح ہوگی نا تو تجھے وہ لیٹنے کا تصور مسجد کی طرف لے کر کے جائے گا، نماز کی طرف لے کر کے جائے گا. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مفہوم حدیث ہے، بدترین دولت کیا ہے معلوم ہے؟ جو آدمی اپنے مکانات پر خرچ کرے. آج دیکھو یہ ٹرین چلا، رینویشن گھر کے چل رہے ہیں، کوئی خلاف نہیں ہے، اسلام شریعت بھی اس کے خلاف نہیں ہے، لیکن بدترین دولت اسے کہی گئی ہے کہ اس چیز پر تم خرچ کرو جس سے تمہیں کوئی فائدہ حاصل نہ ہو. ایک بزرگ نے اس حدیث کی تفسیر میں لکھا، جتنی ہم نے اپنے گھر کو سجانے میں محنتیں کر لی نا، اتنی کاش ہم اپنے وجود کو سجانے میں محنت کر دیے ہوتے. کہا یہ گھر تو کرائے کا گھر ہے، یہ گھر تو کرائے کا گھر ہے. اس بزرگ سے کسی نے پوچھا حضور کرائے کا نہیں، میرا اپنا گھر ہے. کہا یہ بتا تیرا گھر ہے، کتنا سال اس گھر میں رہے گا؟ کہا یہ تو مجھے نہیں معلوم. تو کہا یہی تو کرایہ دار کی پہچان ہے. کہا یہی تو کرایہ دار ہوتے ہیں. تم اس چیز کو سجانے میں اپنی زندگی کی دولت لگا رہے ہو جس گھر کی ایک اینٹ تیرے ساتھ قبر میں جانے والی نہیں ہے، اور جو وجود تیرے ساتھ جانے والا ہے اس کو بھی تو نے کلمہ نہیں پڑھایا. ایمان والوں کے تعلق سے حضور مختوم پاک فرماتے ہیں مومن کی شان یہ ہے کہ جب مومن کہے لا الہ الا اللہ تو اس کے سارے وجود سے آواز آئے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. یہاں تو زبان بھی نہیں بول پا رہی ہے تو وجود کی بہت بڑی بات ہے. میرے پیارو آخرت کی طرف آؤ. یہ سوچو ایک دن ہمیں مرنا ہے، جس اولاد کے لیے، جن کی رضا کے لیے ہم حلال و حرام میں تمیز نہیں کر پاتے اور حرام کی روزی لا کر کے اپنے بچوں کی، بیوی کی خواہش کو پوری کر رہے ہیں. میرے پیارو یاد رکھنا جب انتقال ہوگا نا تو یہی بچے 1 گھنٹہ آپ کے جسم کو گھر میں رکھنا برداشت نہیں کریں گے. یہی بچے کہیں گے مولانا صاحب جلدی آؤ غسل دو، مولانا صاحب جلدی آؤ ابا کو لے کر کے جاؤ. اب وہ ابا سن تو سکتا ہے، بول نہیں سکتا. وہ ابا کہے گا بیٹا تیرے لیے اتنی محنت کی، تو 1 گھنٹہ مجھے رکھنے کو برداشت نہیں کر سکتا. اللہ اکبر. بیٹا بار بار مولانا صاحب جلدی لے کر کے جاؤ. ہم امریکہ گئے تھے، وہاں کے علماء نے بتایا، امام نے بتایا، کہا حضرت یہاں کے مسلمانوں کا اکثر لوگوں کا اتنا برا حال ہے کہ ماں باپ کا انتقال ہو جاتا ہے، فون آتا ہے ہمارے انسٹیٹیوٹ پر کہ آپ آ جائیں، گاڑی لے کر کے ابا اماں کا انتقال ہوا، ان کے جنازے کو لے کر. کہا بچے کو یہ بھی نہیں معلوم ہے کس قبرستان میں میرے ماں باپ کو دفن کیا گیا ہے. ایسے چھوڑ دیا جاتا ہے اور پیسہ دے دیا، بات کلیئر ہو گئی. میرے پیارو ابھی یہ ماحول ہمارے ملک میں نہیں ہے، لیکن جس طریقے سے دینداری اٹھتی جا رہی ہے کہیں ایسا نہ ہو جائے یہ حال ہمارے بھی علاقے کا ہو جائے. آج ہم نے بچوں کو قیمتی موبائل تو دے دیا، لیکن کبھی بچوں سے یہ نہیں پوچھا بیٹا فاتحہ پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، کبھی یہ نہیں سنا بیٹا کلمہ کیسے پڑھا جاتا ہے. ہم لوگ نکاح پڑھاتے ہیں، شرم آ جاتی ہے جب کوئی کہتا ہے، امام صاحب کہتے ہیں حضرت ذرا دلہے کو کلمہ پڑھا دیں. شرم اس بات پر آتی میں کیا پڑھاؤں، ابھی پڑھائیں گے اشہد ان لا الہ الا اللہ، وہ پڑھے گا اس کو کلمہ نہیں پڑھنے آ رہا ہے. کون سی دنیا میں ہم جی رہے ہیں؟ ہم کلمہ صحیح نہیں پڑھ پا رہے ہیں، ہم درود صحیح نہیں پڑھ پا رہے ہیں، ہم سورہ فاتحہ نہیں پڑھ پا رہے ہیں.
میرے پیاروں کیا کریں گے؟ اس چند دنوں کی چاندنی کو دیکھ کر کے آخرت کو مت بھولو، اپنے قبر کو مت بھولو۔ وہ بچہ 1 گھنٹہ برداشت نہیں کرے گا، کہے گا امام صاحب لے جاؤ۔ موت پر موت ہوگی جب بچے کا یہ جملہ باپ سنے گا، اپنے کانوں سے سنے گا، موت پر موت ہوگی۔ لیکن دوستو اگر تم اپنے آقا کو راضی کر لیے، اپنے رب کو راضی کر کے اب جاؤ گے، بیٹا کہے گا نہیں ابا کو اور لوگوں مجھے دیکھنا ہے، وہاں قبر سے پیارے آقا کہیں گے اے لوگوں اس کا جنازہ لے کر کے مجھے اس کو دیکھنا ہے، مجھے اس کو دیکھنا ہے، کیونکہ اگر عمل یہ رہا میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے سوئیں گے، مصطفیٰ کہتے کہتے آنکھیں کھلے گی، دیدار مصطفیٰ ہمارا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ میرے سبحان اللہ۔ پیارو اب تک کی زندگی جیسی گزار دی، اب اپنے آپ کو تبدیل کرو، اپنے آپ کو چینج کرو، اپنے اندر تبدیلی پیدا کرو، اور یہ سوچ کر کے کرو اس 1500 یوم میلاد کی طفیل میں عرض کرتا ہوں، محفل میں تو نہیں کہوں گا، جس کو توفیق مل جائے کم سے کم 15 نوجوان یہ عہد کر کے اٹھے آج کی محفل سے کہ آل رسول کے کہنے پر میلاد رسول کی محفل میں اور ماہ رسول میں ہم 15 نوجوان چہرے پر داڑھی رکھیں گے، یہ سوچ کے رکھیں گے کہ ہمیں کسی اور کو نہیں، قبر میں اپنے مصطفیٰ کو چہرہ دکھانا ہے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی اگر آپ میں سے 15 لوگوں نے عہد کر لیا، میں قسم سے سمجھوں گا میرا بیکانیر آنا وصول ہو گیا، کامیاب ہو گیا۔ اور اگر نہیں رکھا تو میں سمجھوں گا یہ رات بھی ایسی رات تھی جس رات میں قبرستان میں بیٹھا تھا، مردوں کے بیچ میں داستان دل سنا رہا تھا۔ میرے پیارو ایک بات ذہن میں آ گئی، عرض کروں ٹائم ہے کہ ختم؟ حضرت بہلول دانا کا نام سنا ہے؟ بہت بڑے مجذوب اللہ کے ولی تھے، آپ ہمیشہ قبرستان میں رہتے تھے۔ بیٹا پانی مت دینا بھی، الحمدللہ سب پانی پی رہے ہیں، حضور کی محبت کا جام۔ آپ قبرستان میں رہتے تھے، آپ سے لوگوں نے کہا، دوستوں نے کہا کہ حضرت ذرا بغداد شہر میں بھی تو آ جائیں، جب دیکھو آپ قبرستان میں رہتے ہیں۔ آپ فرماتے تمہارے شہر کی طرف کیسے آؤں؟ کہا کیوں؟ کہا سنو، تمہارا شہر اتنا خوبصورت نہیں ہے جتنا شہر میرا خوبصورت ہے۔ کہا جتنا میرا شہر خوبصورت ہے اتنا تمہارا نہیں ہے۔ کہا آپ کا شہر تو قبرستان مردوں کا آستان ہے، ہمارے شہر کی رنگت تو دیکھو۔ اللہ اکبر۔ حضرت بہلول دانا فرماتے ہیں، کہا سنو اگر تمہارا شہر خوبصورت ہوتا اس کی دلیل تم دو، میرا شہر خوبصورت ہے اس کی دلیل میں دیتا ہوں۔ کہا ٹھیک ہے، میرے شہر میں یہ ہے، میرے شہر میں وہ ہے، میرے شہر میں یہ ہے، یعنی بغداد شہر میں یہ چیزیں ہیں۔ بہلول دانا کہ اور کیا خوبیاں ہیں؟ کہا بس اتنی۔ کہا میرے شہر کی خوبی سنو۔ کہا ایک جملے میں دو کہ 10 جملے میں؟ کہا ایک جملے میں آپ کی مرضی۔ آپ نے فرمایا تیرے شہر کتنی خوبیاں ہیں؟ میرے شہر کی ایک ہی خوبی ہے۔ بولے کیا خوبی ہے؟ کہا وہ یہ ہے کہ میں اتنے سال سے اپنے شہر میں رہا ہوں، کبھی بھی میں نے یہ نہیں دیکھا ہے کہ میرے شہر کا آدمی تیرے شہر جاتا ہو۔ یہ ضرور دیکھا ہے کہ ہر دن تیرے شہر کا 4 آدمی میرے شہر میں آتا ہے، ہر دن تیرے شہر کا 4 آدمی میرے شہر میں آتا ہے۔ کہا تو خود فیصلہ کر، میرا شہر اچھا ہے کہ تیرا شہر اچھا ہے؟ ایک جملے میں جواب دیا۔ کہا تیرے شہر کا ہر 4 آدمی میرے شہر میں آتا ہے، لیکن میرے شہر کا ایک آدمی بھی اس شہر کی طرف نہیں جاتا۔ آگے آپ فرماتے ہیں ان بزرگوں کی نگاہ تو دیکھو، اللہ اکبر۔ آج ہم لوگ تو مجنوں کی طرح ہو گئے ہیں، جو آدمی 12 تسبیح 10 انگوٹھی پہنے وہ پہنچا ہوا مانتے ہیں۔ پہنچا ہوا چلم لگانے والا پہنچا ہوا نہیں ہوتا ہے، چلم کھینچنے والا پہنچا ہوا نہیں ہوتا ہے، شریعت کے خلاف کام کرنے والا پہنچا ہوا نہیں ہوتا ہے، آسمان دیکھ کے تقدیر بتانے والا پہنچا ہوا نہیں ہوتا ہے۔ یہ سارے رانگ نمبر ہیں، یہ سب رانگ نمبر ہیں۔ میرے پیاروں پہنچا ہوا وہ ہوتا ہے کہ جس کے قدم میں تم لگ جاؤ تو تم کو بھی وہ پہنچا دے۔ پہنچا ہوا وہ ہوتا ہے، پہنچا ہوا وہ ہوتا ہے
کہ ایک تم سمجھتے ہو ولی یہ ہے جو ملنگ کی طرح ہو، 10 انگوٹھی پہنے ہو، چادریں 5 10 رنگ برنگی چادر اوڑھ کر کے نکلتا ہو، وہ پہنچا ہوا نہیں ہوتا ہے۔ امیر خسرو سے پوچھو تو کہیں گے پہنچا ہوا تو ہمیں ملا تھا پانی پت کی دھرتی میں، جسے دنیا ابو علی شاہ قلندر کے نام سے جانتی ہے۔ قلندر وہ نہیں ہوتا 10 کمبل اوڑھ لے۔ گئے حضرت امیر خسرو گئے اور اپنے پیر کے حکم پر گئے۔ محبوب الہی نے کہا جاؤ ان سے بھی دعائیں لے لیا کرو۔ جب گئے پہنچا ہوا ہوتا کون ہے؟ کہا خسرو تمہارے پیر کو میں اللہ کے نبی کی پاکیزہ محفل میں نہیں دیکھتا ہوں۔ امیر خسرو کو رنج ہوا، پیر کے پاس آ کہا اب تو کبھی نہیں جاؤں گا، مختصر میں عرض کر رہا ہوں میرے پیارو۔ حضرت محبوب الہی نے کہا پھر جاؤ، پھر گئے، جبکہ ابو علی شاہ قلندر بھی محبوب الہی کے مرید ہیں۔ میرے پیارو جب گئے امیر خسرو نے سوال پوچھا، حضرت ابو علی شاہ قلندر نے کہا میں تمہارے پیر کو اللہ کے نبی کی محفل میں نہیں دیکھتا۔ امیر خسرو کو نظام الدین اولیاء نے کہا اب اگر کہے نا تو ان سے کہنا مجھے نبی کی محفل تو دکھا دو۔ پہنچے ہوئے یہ ہوتے ہیں، کہا مجھے نبی کی محفل تو دکھا دو۔ کہا خسرو دیکھنا چاہتے؟ بولے ہاں۔ آنکھیں بند کرائی، آسمان کی طرف نہیں دکھایا، آنکھیں بند کرائی، سینے پہ ہاتھ رکھا، سفر معراج شروع کرا دیا۔ اب امیر خسرو لکھتے ہیں نبی دانم کی منزل بود چھپ جائے کہ من بودم۔ یہ پہنچے ہوئے ہوتے ہیں جو پانی پت میں بٹھا کے حضرت امیر خسرو کی معراج ایسی کرائی کہ وہ محفل دکھائی کہ امیر خسرو لکھتے ہیں خدا خود میر مجلس بود اندر لا بقا خسرو محمد شمع محفل بود چھپ جائے کہ محمودم۔ یہ پہنچے ہوئے ہوتے ہیں، یہ پہنچے ہوئے ہوتے ہیں۔ کہا میرے شہر کا کوئی آدمی تمہارے شہر میں نہیں جاتا۔ اور کہا دوسری بات بتاؤں؟ بولے کیا؟ کہا تمہارے شہر میں آؤں نا تو صرف مکر و فریب ہے، صرف جھوٹ ہے، حسد ہے، غیبت ہے، ایک دوسرے کی ہرس ہے، لالچ ہے۔ اور جب میرے شہر میں آتا ہوں نا تو یہ مردے مجھے کہتے ہیں بو علی، مردے مجھے کہتے ہیں اے بہلول تجھے بھی میری طرح اس مٹی میں آنا ہے، تجھے بھی اس مٹی کی خوراک بننا ہے۔ کہا یہ شہر والے مجھے اللہ سے جوڑ دیتے ہیں، وہ شہر والے اللہ سے دور کر دیتے ہیں۔ میرے پیارو یہ بزرگوں کا عمل تھا، عقیدہ تھا۔ ہمارا اتنا برا حال ہے کہ آج قبرستان میں ہم تھوکتے ہیں جا کر کے۔ آج کئی شہر بھارت میں ایسے ہیں جہاں غلط کام قبرستان میں کیے جا رہے ہیں۔ ہاں یہ حقیقت ہے، ہمارے گجرات کے کئی واقعات ہوئے ہیں، اخباروں میں آئے ہیں۔ میرے پیارو پہلے آپ اپنے بچپن کو یاد کرو، اپنے بزرگوں سے پوچھو، قبرستان آدمی جاتا تھا وضو کر کے، چپل باہر اتار دیتا تھا، لرزتا تھا، خوف زدہ ہوتا تھا، دنیاوی بات نہیں کرتا تھا۔ آج کیا حال ہے؟ مردے کو دفنا بھی رہا ہے، ہاں رکو فون پر بات بھی چالو ہے، پان کھا کر کے وہیں تھک کر کے آ رہا ہے، چپل سے قبروں کو رونتے ہوئے جا رہا ہے۔ کیوں؟ آخرت کا خوف نکل چکا ہے۔ ہمیں تو بیٹھے بٹھائے ایسی جنت کسی نے تھما دی ہاتھوں میں کہ ایسا لگتا ہم تو جنتی ہیں، ہم تو مری کے ڈائریکٹ جنت میں جانے والے ہیں۔ میرے پیارو گناہ کبیرہ شمار کر کے حضور مخدوم پاک بیان فرماتے ہیں، اس گناہ کبیرہ میں بڑا گناہ یہ بھی ہے کہ آدمی گناہ بھی کرے اور پھر جنت کا خواب بھی دیکھے۔ اگر کوئی شخص ایسا کرتا ہے اس کا سوچنا بھی گناہ کبیرہ ہوا کرتا ہے۔ میرے پیارو جنہیں جنت کی بشارت دی گئی وہ روتے رہے، وہ روتے رہے۔ امام حسین شہادت کے وقت بھی کہتے رہے اللہ میری شہادت کو قبول فرما لینا۔ آج تو ہم کچھ شہید بھی نہیں ہوئے اور حال اتنا برا کہ جنت کے خوابوں میں ڈوبے ہیں۔ اے اللہ کے پیارے نبی کے پیارے دیوانوں، بیکانیر کے سنی مسلمانوں، اتنا عرض کروں گا مومن وہ ہے جس کی ذات سے کسی کو تکلیف نہ ہو، کسی کو تکلیف نہ ہو۔ آج 1-2 منٹ کی باتیں، آج پوری دنیا جو حضور کی دیوانی ہے، جو دیوانی ہے، اور جو لوگ
हुजूर की शान में गुस्ताखी कर रहे हैं, जिन्हें हुजूर से नफरत है, मैं डंके की चोट पर कह सकता हूं उन्होंने हुजूर को पढ़ा नहीं है और उन्हें दावत फिक्र देता हूं, अगर वो आका करीम की सीरत को पढ़ ले, किताब बंद करेंगे तो कहेंगे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, क्योंकि हुजूर की सीरत ऐसी है। हम मुसलमानों को देख करके मुसलमानों को ना समझा जाए, हमें देख के नहीं, सहाबा को देख करके मुसलमानों को समझा जाए, ताबई को देख करके मुसलमानों को समझा जाए, तबे ताबई को देख करके मुसलमानों को समझा जाए। अगर मुसलमान समझना है, मैं खैरों को दावत फिक्र देता हूं, कहता हूं हमें देख करके इस्लाम मत समझो, इस्लाम समझना है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती से समझो, इस्लाम समझना है महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया से समझो। आपके फ्रांस का प्रेसिडेंट जो है, उसका नाम मेरे जहन से निकल गया, मैं पिछले साल सितंबर में गया था पेरिस, ऐसा ही माइक्रो ऐसा कुछ करके नाम है, बस 1 मिनट की गुफ्तगू सुन लो। उसे पूरी दुनिया में एंटी मुस्लिम लीडर कहा जाता है, कि मुसलमानों के खिलाफ लीडर उसे कहा जाता है। ठीक है, हम जब सितंबर में फ्रांस गए थे पेरिस में, तो वहां लोगों ने बताया कि हजरत यहाँ ये कानून था कि अगर दाढ़ी है तो टोपी नहीं लगा सकते, अगर टोपी है तो दाढ़ी नहीं रख सकते, वो कानून है उस मुल्क में। और वहां के नौजवानों की बड़ी तादाद मैंने देखी कि सबके चेहरे पर दाढ़ी है। ठीक है, उसी मुल्क में कुरान को जलाया गया था, बहुत सारे मामलात हुए, बहरहाल उसकी तरफ ले जाना मकसद नहीं है। ठीक है, इतना सख्त कि औरतें उस मुल्क में हिजाब नहीं पहन सकती, समझे? उसका ये कहना है आइडेंटिफाई नहीं होना चाहिए। अच्छा, ये एलर्जी पूरी दुनिया में लोगों को जो मुसलमानों के खिलाफ, क्यों मालूम है? 1 करोड़ का मजमा हो और 1 करोड़ में एक टोपी वाला एक अलग ही शान से दिखता है, और अगर अमामा लगाया तो उसकी शान ही बिल्कुल अलग दिखती है, और दाढ़ी है तब तो उसका पूछना ही नहीं, सारे लोग उसी को देखा करते हैं। लोग कहते हैं कि आज हमारी तरफ क्यों देखते हैं? मैंने कहा सुनो, इसलिए कि अल्लाह ने तुम्हें ऐसा बनाया है कि सारी दुनिया तेरी तरफ देख रही है, ऐसा हमें रब ने बनाया है। बहरहाल बताने का मकसद ये है, जब मैक्रोन जो पेरिस का प्रेसिडेंट, जब 2024 में या 25 में, आप यूट्यूब पर ये न्यूज को सुनना, हमारे भारत की मीडिया ने नहीं दिखाया, एक झलक दिखा के छोड़ दिया, फ्रांस की न्यूज में सुनना। वो उसको जब हमारे मुल्क के वजीर आजम ने बुलाया 26 जनवरी के मौके पर, 2024 का वाकया, हाँ 2024 का है, क्योंकि उसी साल हम पेरिस गए थे, बुलाया 26 जनवरी में वो आए। आने के बाद जब उनसे पूछा गया कि आपको इंडिया में विजिट कहाँ कहाँ करनी है, तो उसने, फ्रांस के राष्ट्रपति ने क्या कहा मालूम है? क्या कहा मालूम है? ताजमहल, अयोध्या, इधर उधर नहीं, कहा कि मुझे निजामुद्दीन औलिया की दरगाह जाना है। कहाँ जाना है? या आप यूट्यूब पर गूगल में पूरी न्यूज देख सकते हो, कहा वहां जाना है। कहा ठीक है। रात में 10 बजे का टाइम तय हुआ और राष्ट्रपति फ्रांस का जो एंटी मुस्लिम, मुसलमानों के खिलाफ जिसे कहा जाता है, वो कहा जा रहा है, निजामुद्दीन औलिया की बारगाह में गया और वहां पर उसकी चादर पेश हुई, उसने फूल चढ़ाया, उसकी दस्तार हुई, वहां के खादिमों ने दस्तार की। दस्तार करने के बाद तकरीबन 1 घंटा कव्वाली बैठ के सुना, 1 घंटा। उनके पास टाइम नहीं होते, आज हमारे इलाके के विधायक के पास टाइम नहीं है, तो उनके पास कहां से टाइम? 1 घंटा बिता करके जब भारत की और यूरोप की मीडिया ने पूछा कि आप इस यहाँ पर कोई बड़ी जगह नहीं है, कोई हसीन जगह नहीं है, एक गली कूचे में दरगाह है, अगर आप गए होंगे तो देखे होंगे, आप यहाँ पर और कैसे आपका आना हुआ? उसने कहा सुनो, जब तक मैंने निजामुद्दीन की किताब को नहीं पढ़ा था, मैं समझता था इस्लाम दहशतगर्दी का मजहब है, लेकिन जब मेरे दोस्त ने मुझे निजामुद्दीन औलिया की किताब ला करके दिया, मैंने इसको पढ़ा, मैं किताब पढ़ते गया, इस्लाम से मोहब्बत बढ़ती गई। सुभान अल्लाह,
सुभान अल्लाह इस्लाम से मोहब्बत बढ़ती गई, इतनी बढ़ी कि मैंने सोचा अगर इंडिया जाऊंगा तो सबसे पहले निजामुद्दीन औलिया की दरगाह पर विजिट करूंगा। अब मीडिया वाले ने पूछा अब आपका रवैया इस्लाम के लिए क्या है? कहा सुनो, इस्लाम से बेहतर कोई मजहब दुनिया में आए नहीं। अगर अमन है, सुकून कोई मजहब बताता है वो सिर्फ इस्लाम बताता है, इस्लाम बताता है और मजहब इस्लाम के पैगंबर बताते हैं। पता क्या चला? ये आज हमें देख करके इस्लाम पर उंगली उठाते हैं। ऐ काश अगर हमारे इलाके के उनके योर मुसलमान जमा हो करके अपनी जिंदगी को नबी की सीरत में उतार दे, नबी की सुन्नत पर उतार दे, तो इस इलाके का हर बाशिंदा कहेगा जब मुस्तफा का पैरोकार बीकानेर का ऐसा है तो आमिना के लाल का हाल क्या? सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान मिटे मिटते हैं, मिट जाएंगे अदा तेरे, न मिटेगा न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। ऐ हुसैन इब्ने अली तेरी शहादत को सलाम, दीन हक अब ना किसी दौर में तन्हा होगा, दीन हक अब ना किसी दौर में तन्हा होगा। लेकिन लज़ाने खत्म सुखन इस पे कर दिया खालिक का बंदा खल्क का आका। कहूँ तुझे उसके बाद का पेरिस अब ऐसा हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। अब वहाँ आप दाढ़ी भी रखो, टोपी भी रखो, हमारी माँ बहनें हिजाब भी लगा करके चले, कोई परवाह नहीं। अब कोई कहता है 24 कि कब्रों से होता क्या है? मैंने कहा तेरी तबलीग से वो मुसलमान को नहीं समझ पाया, लेकिन निजामुद्दीन औलिया की कब्र की बरकत तो देखो, कब्र की बरकत तो देखो। तू तो घर घर दावत देता रहा, मुसलमान को मुसलमान ना बना सका। वो कब्र वाले लेते लेते यूरोप में इस्लाम को नाराए तकबीर नाराए रिसालत वमा अलैना इल्लल बलाग। मज़हब इस्लाम, मज़हब इस्लाम, मजहब इस्लाम मजहब इस्लाम। नाराए तकबीर नाराए रिसालत। शहजादा मखदूम सिमना मसलके आला हजरत। नाराए तकबीर नाराए रिसालत। सरकार की आमद। मेरे प्यारो हर चीज में कॉम्प्रोमाइज हो सकता है, हुजूर की मोहब्बत में नहीं हो सकता। और जो इसमें कॉम्प्रोमाइज की बात करे तो आँख खोल करके डंके की चोट पर कहना तुझसे और जन्नत से क्या मतलब। वहाबी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के जन्नत, रसूलुल्लाह की सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आज जो गैरों को मौका मिला सवाल करने का, ये कैसे मिला? इन तबलीगियों से मिला। अगर इन्होंने गुस्ताखियां का दरवाज़ा खोला ना होता, किसी माँ के लाल में दम ना थी कि वो हुजूर की अजमत पर उंगली उठा देता। और आज ये हमारी सफ़ों में खड़े होकर के हमें पैगाम दे रहे, हम सब एक है। ए मुसलमानों, ये जामी मियाँ के जुमले को याद रखना, कभी भी गैरों से इत्तेहाद हमारा हो नहीं सकता, नहीं हो सकता। हम उसी से मिलेंगे जो हमारे नबी का वफादार है। हम एक हिंदू को बगल में बैठाना पसंद करेंगे, गद्दार रसूल को बगल में बैठाना। और याद रखना, एक काफिर को हम बगल में बैठा सकते हैं, लेकिन गुस्ताखे सहाबा को अपने साथ खड़ा नहीं कर सकते हैं। एक गैर को हम अपने साथ ला सकते हैं, गुस्ताखे अहले बैत को अपने साथ नहीं ला सकते हैं। तीन चीज का बड़ा फितना आज की तारीख में चल रहा है, इसमें आपको बच के रहना है। कोई हुजूर की आड़ में अहले बैत की मोहब्बत को दिखा के अगर सहाबा पर तबर्रा करे तो उसके ताज और टोपी अमामे को मत देखना, महफिल से उठ के चले जाना, चले जाना। मेरे प्यारो, उसमें समझौता मत करना। ये आज हमारी जमात के कुछ मुनाफिकों ने सहाबा पर तबर्रा शुरू किया तो गैरों में इतनी हिम्मत आ गई कि वो हमारे आका तक पहुंच गए। अरे सहाबा पर भोंकने वालों, कान खोल करके सुन लो, अगर तुम सहाबा में कमी निकालोगे, डंके की चोट पर कह रहा हूं, अगर अमीर माविया में कमी निकालोगे तो ये कमी अमीर माविया की नहीं, तालीम मुस्तफा की कमी मानी जाएगी।
तुम्हें कोई हक नहीं है किसी सहाबी पर कमी निकालने का, किसी सहाबी में कमेंट करने का, किसी पर तबसरा करने का कोई हक किसी को है नहीं। हमारी हश्र, हमारी कब्र में हमारे मामलात पूछे जाएंगे, सहाबा के नहीं पूछे जाएंगे। जो सहाबी है वो है, चाहे वो हमारे दिमाग में आए या ना आए। जिन्हें हुजूर ने सहाबी कह दिया, और सुनो, तुम जामी मियाँ की या आज के लोगों के चक्कर में मत पड़ना, आज के लोगों के चक्कर में मत पड़ना। ऐसे ऐसे अभी मैं हैदराबाद प्रोग्राम में गया था, मेरे मोबाइल में वहां के उलमा ने ऐसे ऐसे मौलवियों की और पीरों की तस्वीर मुझे भेजी है, मैं जिक्र नाम लेकर के नहीं करूंगा, ऐसे लोगों की भेजी है जो बाकायदा ईरान के पैसे पर राफजियत का काम कर रहे हैं। जब मैंने उनकी फोटो वीडियो देखी, कसम खुदा की मेरी आंखों से आंसू छलक गए कि इनका हाथ मैंने चूमा है, इनका हाथ मैंने चूमा, जो बैठे बैठे ईरान में हमारी कौम की सुन्नियत का सौदा कर रहे हैं। प्यारे, किसी के हसब नसब की ताजीम उस वक्त करना अगर वो नबी के सहाबी का वफादार रहे, अगर वफादार नहीं है तो सुनना, उसका हसब नसब तो उसे मरने से पहले तो बचा लेगा, लेकिन तेरा क्या हाल होगा तुझे तो कोई नहीं बचा पाएगा। मेरे प्यारो, ऐसे कौम में लोग बैठे हुए हैं जो हमारी कौम की बुनियाद को डैमेज करने में लगे हैं, और कोई जो सहाबी अहले बैत का गुस्ताख है उससे कभी इत्तेहाद मत करना। फिर मैं कहता हूँ, दौर बहुत खराब है, नए नए फितनों का दौर है, नए नए फितने जन्म लिए जा रहे हैं। हर दिन यूट्यूब फेसबुक पर कोई ना कोई नई चीज पर तबसरा होता है, कमेंट होता है। मैं पहले बात कहूंगा, सबसे पहले सोशल मीडिया का यूज कम कर दो, कम कर दो, उससे जहन आपका ब्लॉक होता है, जहन की ताकतें कमजोर हो जाती हैं। आपको जिस मकसद के लिए आप रात में सोते, कल ये करना है, 2 बजे तक मोबाइल चलाओगे तो सुबह 2 बजे आप उठते हो, फिर आप क्या कर पाओगे? शाम होने का वक्त करीब हो जाता है। सोशल मीडिया का यूज कम कर दो, और सोशल मीडिया पर बस अब खत्म, सोशल मीडिया पर उनके बयानात को सुनो, उनकी तहरीर को पढ़ो, उनके लेक्चर को सुनो, उनके लेक्चर को सुनो। जिसका मसलक इमाम अहमद रजा का मसलक हो, जिसके दिल में इमाम अहमद रजा की मोहब्बत हो, क्योंकि मैं डंके की चोट पर अशरफी होने के नाते कह सकता हूं, जिस दिल में अहमद रजा होंगे उस दिल में वहां तो आ नहीं सकती, खारजियत आ नहीं सकती, राफसियत आ नहीं सकती, नासबियत आ नहीं सकती। उस दिल में अगर कुछ आएगा तो यही आएगा, मैं तो मालिक ही कहूंगा कि वो मालिक के हबीब यानी महबूब मुहिब में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आला हजरत वाला अगर हो, आला हजरत वाला अगर हो तभी उसकी बात सुनना, बाकी मत सुनना। और अगर किसी को आला हजरत से तकलीफ हो तो समझ जाना उसका अंदरूनी कनेक्शन कहीं से लगा हुआ है। हाँ, उसका कहीं से रॉन्ग नंबर नहीं, पूरा ही रॉन्ग है, नंबर ही नहीं आया उसका, पूरा मुकम्मल रॉन्ग है। क्योंकि आला हजरत ने पूरी जिंदगी अपने दादा ना पापा नकी अली का जिक्र नहीं किया, पूरी जिंदगी हुजूर की शरीयत का जिक्र किया है। मैं डंके की चोट पर कहता हूँ, अशरफी हूँ, खानवादे अशरफिया से ताल्लुक है, गौस पाक की औलाद हूँ, मखदूम पाक की रूहानी औलाद हूँ, सरकार शाह मीरा की बारगाह की गुलामी है। मेरे प्यारो, मैंने भी बड़ी सोच समझ के आला हजरत से मोहब्बत किया है। मुझे मालूम है इनके नाम का जब लेबल लग जाता है ना तो 24 तो करीब 25 के आ ही नहीं सकता है। अल्लाह ताला हम सबको इन चंद कलमात पर अमल की तौफीक अता फरमाए। मेरे जुमले से किसी की दिल शिकनी हुई हो, किसी को तकलीफ पहुंची हो, मैं माजरत चाहता हूं, लेकिन अगर हक्कानियत सुन के तकलीफ पहुंची हो तो ऐसी तकलीफ देना भी मुझे अच्छा लगता है, ऐसी तकलीफ देना भी अच्छा लगता है। लेकिन जिस तकलीफ से आपका इलाज हो जाए, जिस दवा खाने से आपकी दिल की मरम्मत हो जाए, अल्लाह ताला ऐसी दवा हमें खिला करके पक्का सुन्नी मुसलमान बनाए रखे। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि। अस्सलामु अलैकुम।